اس کے بعد ایک بھائی انہوں نے سوال یہ کیا ہے، ماشاء اللہ مفتی صاحب آپ سے کہنا ہے کہ یہ بتائیں عصر کی نماز میں پہلی رکعت چھوٹ جائے اور بعد میں بھی 5ویں رکعت کے لیے اٹھ گئے اور رکعت پوری کر لی، اتحیات میں یاد آیا تو پھر کیا کریں؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، بتائیں۔ اور مفتی صاحب پچھلے کمنٹ کا کیا ہوا؟ ویڈیو میں دیکھنا کمنٹ گھریلو ہے، آپ نے پڑھا یا نہیں؟ آپ کے اس کمنٹ کے علاوہ مجھے کوئی دوسرا کمنٹ نہیں ملا، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ وہ کمنٹ دوبارہ کر دیں، انشاءاللہ سامنے آ جائے گا اور اس کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا۔ لیکن ابھی سوال آپ کا یہ ہے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھی، پہلی رکعت چھوٹ گئی، جو امام کی دوسری رکعت تھی اس میں آپ شریک ہوئے، امام کے ساتھ آپ نے 3 رکعتیں مکمل کر لیں، اس کے بعد آپ نے اپنی چوتھی رکعت بھی پڑھ لی اور 5ویں رکعت بھی پڑھ لی۔ تو 5ویں رکعت میں آپ نے تحیات میں بیٹھنے کے بعد یاد آیا کہ یہ تو 5ویں رکعت ہے، تو آپ سجدہ سہو کریں یا نماز دوبارہ پڑھیں۔ تو اس پر سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو چوتھی رکعت پڑھی ہے، اس چوتھی رکعت میں آپ بیٹھے تھے قاعدے میں، آپ نے تحیات پڑھا تھا یا نہیں؟ اگر آپ چوتھی رکعت میں قاعدے میں بیٹھے نہیں ہیں اور آپ نے تحیات نہیں پڑھائے بلکہ آپ نے امام کے ساتھ جو سلام پھیرا وہ تیسری رکعت تھی، امام نے جو سلام پھیرا اور آپ کھڑے ہوئے وہ آپ کی تیسری رکعت تھی، اس کے بعد آپ نے جو ایک رکعت پڑھ لی اس رکعت میں آپ نے نہ قاعدہ کیا نہ تحیات پڑھا، اور آپ سجدہ کرنے کے بعد، یعنی جو آپ کی چوتھی رکعت تھی اس میں سجدہ کرنے کے بعد آپ فوراً کھڑے ہو گئے اور 5ویں رکعت میں آپ نماز پڑھتے رہے، رکوع سجدہ کیا اور قاعدے میں بیٹھ گئے اور آپ نے قاعدے میں تحیات پڑھ لی، اس کے بعد آپ کو یاد آیا، تو پھر اس صورت میں آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اس کے بعد محترمہ ذکیہ قمر سوال کر رہی ہیں، مفتی صاحب ذکیہ قمر نام اردو نام ہے یا عربک، اور اس کو کیسے لکھیں، اور اس کا نام بھی، اس کے معنی بھی بتا دیں، سب لوگ الگ الگ معنی بتاتے ہیں، آپ بتائیں اصل میں کیا معنی؟ اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا اسکرین پر نظر آتا ہے ویسے ہی پڑھا جاتا ہے، اب زیڈ سے لکھا جاتا ہے تو وہ ذکیہ پڑھ دیتے ہیں، ذہن میں نہیں آتا، حالانکہ وہ ذکیہ ہے، ذال سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ عربک نام ہے، اردو نام نہیں ہے۔ ذکیۃن یہ عربک ورڈ ہے جس کے معنی ہے ذہین، سمجھدار، اور قمر چاند کو کہتے ہیں، تو ذکیہ قمر یہ اردو نہیں عربی نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ذکیہ ذکیہ یا کی تشدید کے ساتھ ہے، یہ ویسے اصل میں ذکیۃن، ذکیہ سمجھدار اور قمر چاند کو کہتے ہیں، تو یہ معنی یہ مرکب نام ہے آپ کا۔ خیر، اس کے بعد ایک سوال ہے، کہتی ہیں سر جیسا کہ کہتے ہیں کہ سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، لیکن دجال تو ہے ہی نہیں، تو اس کا الٹرنیٹ کیا ہوگا؟ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اس کا آپ کو ریپلائی میں ایک بہن نے جواب دیا ہے، اچھا جواب ہے۔ اس کے بعد مختصر میں آپ کو اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ جو کہا دجال تو ہے ہی نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، دجال ہے اور اسی دنیا میں موجود ہے، کیونکہ حدیث میں دجال کے ظہور کی خبر دی گئی ہے، اس کے ولادت کی اور اس کے پیدا ہونے کی خبر نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوگا، خبر یہ دی گئی ہے حدیث شریف کے اندر کہ وہ ظاہر ہوگا، یعنی وہ دنیا میں موجود ہے اور وہ فتنے پھیلا رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ کا یہ کہنا کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کے لیے کیوں کہا گیا، یعنی سورہ کہف وغیرہ پڑھ کر، حالانکہ دجال تو ہے ہی نہیں، تو یہ کام تو اللہ کے نبی نے بھی کیا، خود اللہ کے نبی نے سورہ کہف پڑھی، صحابہ نے پڑھی، کیوں؟ اس لیے کہ دجال کے ظہور کا پتہ نہیں ہے، وہ کل بھی آ سکتا ہے، اللہ کی مرضی ہے کب اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے دیں، کب وہ آ جائے، جب وہ آئے گا نا تو اس کا فتنہ بڑا خطرناک ہے، تو اس لیے ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ہماری زندگی میں آئے گا نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا، کب آئے گا، تو اس لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، ممکن ہے وہ کبھی بھی ظاہر ہو سکتا ہے، اللہ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی کوئی دعا بتائیں جس سے گھر میں پیار محبت بنے رہے۔ نمبر 2، میرے شوہر کا دل نہیں لگتا کسی کام میں، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہو تو بتائیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، گھر میں یعنی آپ کہہ رہے ہیں پیار محبت بنی رہے، اس کے لیے کوئی دعا بتائیں، تو ایک دعا ہے، وہ دعا آپ اچھے سے سن لیں اور اس کو یاد کر لیں، اور آپ کو اسکرین پر دکھانے کی بات نہیں کی جا رہی کیونکہ وہ بھول ہو جاتی ہے، ہمارے ایڈمن بھی کچھ ایسی ہیں، تو اس لیے نہیں، کوشش رہے گی، ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ اس کو سن لیں اچھے سے۔ وہ چھوٹی سی دعا ہے، وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ یہ دعا ہے، اسکرین پر دکھانے کی آپ کو بات نہیں کی جا رہی کیونکہ وہ میں نے آپ کو وجہ بتا دی، البتہ اتنی بات ہے کہ اگر آپ چاہیں تو واٹس ایپ کر لیں، واٹس ایپ پر آپ کو یہ دعا مل جائے گی، وائس میں چاہے وائس میں، اور ریٹن میں چاہیں تو ریٹن میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ دعا آپ کثرت سے پڑھیں، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، ہر نماز کے بعد پڑھیں اور کثرت سے پڑھیں، کثرت یعنی جتنا زیادہ ہو سکے اتنا پڑھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف دعاؤں سے کام نہیں ہوتا، کچھ تدبیریں بھی ہم کو اختیار کرنی پڑتی ہیں، مثلا 2 بہن بھائی ہیں یا 2 گھر کے لوگ ہیں، فیملی ممبرس ہیں، اب کوئی کسی کی بات برداشت نہیں کرتا، برداشت کسی کے اندر ہے ہی نہیں،
تو محض دعا کام نہیں کرے گی، وہ تدبیر بھی اختیار کرنا پڑیں گی، وہ اسباب بھی اختیار کرنا پڑیں گے جس سے محبت پیدا ہو۔ سامنے والے نے کچھ کہا، ہم نے بھی فوراً جواب دے دیا، ہم نے کچھ کہا، اس نے بھی جواب دے دیا، تو یہ ایسا نہیں چلے گا۔ کسی کو تو برداشت کرنا پڑے گی کسی کی بات، تب ہوگا کام۔ اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں محبتیں پیدا ہوں تو سامنے والے نے جو کچھ کہا ہے ہم اسے اگنور کر جائیں، اس کی بات کو برداشت کر جائیں، پھر اللہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ یہ زیادہ اثر انداز ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دوسرا سوال کیا تھا، کسی کام میں دل نہیں لگتا، تو اس سے پہلے اچھا ایک اور وظیفہ میں آپ کو بتاؤں، عشاء کی نماز کے ساتھ خاص ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ یا لطیف یا ودود۔ یہ عشاء کی نماز کے بعد آپ 300 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ وہ فائدہ ہوگا، گھر میں پیار محبت ہو جائے گی۔ اب یہ کہ شوہر کا کسی کام میں دل نہیں لگتا، تو یہ عمل کرنے کے بعد آپ 2 رکعت یعنی سونے سے پہلے صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کام وام سب سیٹ کر دے آپ کے ہسبینڈ کا اور ان کا دل بھی لگنے لگے۔ البتہ آپ اپنے ہسبینڈ کو سمجھائیں، یعنی اگر آپ سمجھا سکیں تو ویسے تو ظاہر ہے ایک مقام ایک درجہ ہوتا ہے، تو لیکن پیار محبت سے اتنی بات تو میری طرف سے کہہ سکتی ہیں، یا یہ ویڈیو آپ سنا سکتی ہیں کہ دنیا میں ہمیں کسی کام کو دل لگا کر کرنے کے پیسے نہیں ملتے، دنیا میں ہمیں کام کرنے کے پیسے ملتے ہیں، اور کام ہم صرف پیسے کے لیے کرتے ہیں، ظاہر ہے۔ مثلا کوئی بھی کام ہے، کوئی انسان کمپنی میں جاب کر رہا ہے یا کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہے پیسہ، ورنہ اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں، کوئی بھی پاگل نہیں ہے جو کمپنی میں جاب کرے گا اور اس کو سیلری نہ ملتی ہو تو وہ جائے گا، یا جس کو اچھا خاصا جس کا بزنس ہو وہ خواہ بزنس چھوڑ کر جاب کرنے کے لیے جائے گا یا مزدوری کرے گا۔ یہ تو حماقت کی بات ہے۔ اصل اور اصول اور یہ حقیقت یہی ہے کہ انسان جو کام کرتا ہے، چاہے وہ مزدوری ہو، چاہے وہ جاب ہو یا بزنس ہو، وہ صرف اس بنا پر کرتا ہے کہ اس کو پیسہ چاہیے۔ تو اس کا جواب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ پیسہ جو ملتا ہے وہ صرف کام کرنے کا ملتا ہے، دل لگا کر کام کرنے کا نہیں ملتا۔ مثلا ایک مزدور ہے، اس کو 200 اینٹیں اٹھا کر دوسری منزل پر لے جانے کے 200 روپے مل رہے ہیں، تو اس کو اس بات پر نہیں ملیں گے کہ اس نے دل سے اوپر پہنچائی ہیں، اس نے ہاتھ سے پہنچا دی نا، اس کو 200 روپے مل جائیں گے۔ تو اس لیے کام کریں، کیونکہ کام ضروری ہے زندگی میں جینے کے لیے۔ کام کریں گے تو پیسہ ہوگا، پیسہ ہوگا تو آپ اپنی ضروریات کو پورا کر پائیں گے حلال طریقے سے اور آسانی کے ساتھ۔ تو اس لیے کام کریں۔ باقی رہے دل لگانے کی بات، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ یعنی وہ دل لگانا کیا کہہ لیں کہ یعنی ظاہر ہے کوئی کام محنت کا ہوتا ہے تو آدمی اس میں پھر دل کھٹا ہونے لگتا ہے اس کی، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے۔ مزدوری ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس مزدوری سے نجات دلا دے، کوئی چھوٹا موٹا بزنس ہی کرا دے، جو بھی ہے۔ بہرحال یہ کہ آپ جانتے ہیں اپنے حالات کو، کیسے حالات ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ 2 چیزیں میں پھر بار بار کہتا ہوں، زندگی میں صرف دعا سے کام نہیں چلتا۔ ہم نے بس یہ سمجھا ہے کوئی وظیفہ پڑھ لیں، کوئی دعا کر لیں، بس کام ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے، دنیا اسباب کے تحت چلتی ہے، اور ہم کیونکہ مسلمان ہیں اس لیے ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی ہے، تو ہمیں دونوں چیزیں اختیار کرنی پڑیں گی، دنیا میں رہتے ہوئے اسباب بھی اور دعا بھی۔ ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی جنگ کے لڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف آپ کی بد دعا دینا کافی تھی۔ یقینی طور پر صرف بد دعا کرتے اور سارے کے سارے ہلاک ہو جاتے۔ نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی نا، کتنا بڑا طوفان آیا، تو نوح علیہ السلام کی بد دعا قبول ہو سکتی ہے۔ آپ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں اور تمام نبیوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف دعا سے نہیں ہوتا، ورنہ آپ میدان بدر میں دیکھیں کہ اللہ کے نبی میدان بدر میں پہنچے ہیں، تیاریاں کی ہیں، اس کے لیے تدبیر اختیار کی ہے، پھر اس کے بعد ساری رات دعا کی ہے۔ تو پہلے تدبیر اختیار کریں، اس کے بعد دعا کریں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان جو دنیا میں کرنے کے کام ہے وہ نہ کرے اور پھر محض دعائیں کرتے رہے، تو کام نہیں چلے گا۔ مثلا میں چاہتا ہوں، میں ایک ایگزامپل ہے، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں چاہتا ہوں میں ڈاکٹر بنوں، لیکن مجھے کالج اسکول کبھی نہیں جانا، بس میں دعا کر رہا ہوں یا اللہ، نماز پڑھ کے یا اللہ مجھے ڈاکٹر بنا دے، یا اللہ مجھے ڈاکٹر بنا دے۔ قیامت آ جائے گی، ڈاکٹر نہیں بن سکتے، اس کے لیے آپ کو اسکول کالج جانا پڑے گا۔ تو جو دنیا کے اسباب، اچھا اسکول کالج جانے کے بعد بھی اس کا ڈر ہے کہ آپ ڈاکٹر نہ بن سکیں، کیوں؟ اس میں بہت ساری خرابیاں پیش آ سکتی ہیں، ممکن ہے کہ آپ فیل ہو جائیں، ممکن ہے آپ کی سلیبس سمجھ نہیں آئے۔ ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو میں جانتا ہوں، جن کے ماں باپ نے ان کو زبردستی میڈیکل میں بھیج دیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میڈیکل میں ہم نہیں جانا چاہتے، ہم کو بایو سمجھ نہیں آتی، ہمیں نہیں پڑھنا، ہمیں ڈاکٹر نہیں بننا، لیکن ماں باپ ان کو زبردستی بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یا اسی طرح آپ کالج میں ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، خدا نہ کرے پیرنٹس جو ہیں فیس پے نہیں کر پا رہے، یا آپ فیل ہو رہے ہیں، تو یہ چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہیں آپ کی تدبیر اختیار کرنے کے بعد بھی کہ آپ ڈاکٹر نہ بن سکیں، اور آپ دل سے چاہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بنیں، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، یا اللہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں اور میں ڈاکٹر بن کر قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اور جو آج کل کچھ ڈاکٹرز ایسے ہیں جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، میں ان کی لوٹ سے، ان کے ڈاکے سے لوگوں کو بچانا چاہتا ہوں۔ جو علاج میں خرچہ ہے واقعی بس اتنا ہی ان کا خرچ کروانا چاہتا ہوں، یعنی لوگوں کا بھلا کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ دعا کریں گے انشاءاللہ فیس میں آنے والے مسئلے کے جو چانسز ہیں وہ کم ہو جائیں گے، فیل ہونے کے جو چانسز ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ بعض مرتبہ زندگی میں کوئی حادثہ خود کو ہی پیش آ جاتا ہے، کوئی بیماری لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان نہیں پڑھ سکتا۔ ڈاکٹر بننے کے لیے کہیں بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں کہ وہ کبھی کوئی لاسٹ ایئر میں، کوئی کہیں جا کر وہ بیمار پڑ جاتا ہے، وہ خود نہیں پڑھ پاتا ہے اور لائف اس کا کریئر خراب ہو جاتا ہے۔
تو ان چیزوں کے جو چانسز ہیں وہ دعا کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے دعا کرنی چاہیے، لیکن دعا سے پہلے اسباب کو بھی اختیار کریں. محض دعا کرنے سے کام نہیں چلنے والا. اسباب کو ترک کر دیں آپ جانتے بوجھتے اور پھر محض دعا کریں گے تو کام نہیں ہوگا. اسباب کو اختیار کریں، اپنی حد تک پوری کوشش کریں، اس کے بعد دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں کارگر ہوں گی، آپ کی دعائیں کامیاب ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ہی لوگوں کی دلی جائز تمناؤں کو پوری فرمائے. جو بھی ان کی دلی جائز تمنا ہے، تمام بیماروں کو شفا فرمائے، تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم تمام ان لوگوں کو جو زمین پر زندہ ہیں اپنے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.